نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری تمام ساتھیوں کو نہایت ادب، احترام اور میری محبت کا سلام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربک نستعین۔ وقال عز وجل فی القرآن المجید واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تمہیں سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے۔ کون سا سلامتی کا گھر؟ جنت۔ ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ ہدایت دیتا ہے جسے وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکیاں کی، نیک بدلہ ہے یعنی جنت، وزیادتن، اور اس سے بھی زیادہ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کا دیدار۔ ولا یرحق وجوہہم قتر ولا ذلہ، اور نہیں ڈھانپے گی ان کے چہروں کو سیاہی اور نہ ہی ذلت۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ جنتی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات، اور وہ لوگ جنہوں نے برے کام کیے، جزاء سیئۃ بمثلہا، تو برائی کا بدلہ اس برائی کی طرح ہی دیا جائے گا۔ وترہقہم ذلہ، اور انہیں ذلت ڈھانپ لے گی۔ ما لہم من اللہ من عاصم، اور نہیں ہوگا انہیں اللہ کے عذاب سے کوئی بھی بچانے والا۔ کأنما، گویا کہ اغشیت وجوہہم، کہ اڑا دیے گئے ان کے چہروں کو، قطعا من اللیل مظلما، رات کے ٹکڑے، ایسی رات جب کہ وہ اندھیری ہو، یعنی ان کے چہرے اتنے سیاہ ہوں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہ لوگ جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، وہ اسی میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تمام تر تعریف اس اللہ عز و جل کے لیے لائق اور زیبا جو آپ کو اور مجھے پیدا کرنے اور پالنے والا ہے، اور ہر طرح کا درود و سلام ہمارے پیارے حبیب کے لیے جو نبی آخر الزماں ہیں۔ میدان حشر میں غضب کی گرمی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے لوگ پیاس سے زیادہ پریشان ہوں گے یا پھر اس خدشے سے کہ کہیں انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ پھینک دیا جائے۔ میں اسی خیال میں تھا کہ سالے کی آواز کانوں سے ٹکرائی، عبداللہ تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہاری بیٹی سے ملوانے لے کر جا رہا ہوں۔ بے اختیار میں نے اپنا نچلا ہونٹ اپنے دانتوں میں دبا لیا۔ ہم کچھ قدم آگے ہی چلے تو کھردری پتھریلی سطح پر دو لڑکیاں بیٹھی نظر آئیں۔ میں دور ہی سے ان دونوں کو پہچان گیا۔ ان میں سے ایک لیلی تھی، میری سب سے چھوٹی اور چہیتی بیٹی، دوسری آسماں تھی، میری بیٹی کی عزیز ترین سہیلی۔ اس وقت ماحول میں سخت ترین گرمی تھی، لوگوں کے بدن سے پسینہ پانی کی طرح بہہ رہا تھا۔ بھوک تو پریشانی کے عالم میں اڑ چکی تھی، مگر پیاس کے عذاب نے ہر شخص کو پریشان کر رکھا تھا۔ یہ دونوں بھی پیاس سے نڈھال بیٹھی تھیں۔ آسماں کی حالت بہت خراب تھی، اور پیاس کی شدت کے مارے وہ اپنے بازو سے بہتا ہوا اپنا پسینہ چاٹ رہی تھی۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ظاہر ہے اس سے پیاس کیا بجھتی، اس نے تو مزید بھڑکنا تھا۔ جبکہ لیلی اپنا سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی تھی، آسماں ایک بڑے دولت مند گھرانے کی اکلوتی چشم و چراغ تھی۔ خدا نے حسن، دولت اور سٹیٹس ہر چیز سے نوازا تھا۔ ماں باپ نے اپنی چہیتی بیٹی کو اعلیٰ ترین اداروں میں تعلیم دلوائی، بچپن سے ہی اردو کی ہوا تک نہ لگنے دی۔ عربی اور قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انگلش میڈیم اسکولوں کا اتنا اثر تھا کہ بچی انگریزی انگریزوں سے زیادہ اچھی بولتی تھی، مگر ایسے اسکولوں میں زباندانی کے طور پر نہیں بلکہ ایک برتر تہذیب کی غلامی کے احساس میں سیکھی جاتی ہے۔ چنانچہ زبان کے ساتھ مغربی تہذیب اپنے بیشتر لوازمات سمیت در آئی تھی۔
سلام کی جگہ ہیلو ہائے، لباس میں جینز اور ٹی شرٹس، انگریزی میوزک اور فلمیں زندگی کا ایک لازمی حصہ تھے۔ تاہم آسماں خاندانی طور پر نو دولتی پس منظر کی نہیں بلکہ خاندانی رئیس تھی، اس لیے کم از کم ظاہر کی حد تک ایک درجے کی تہذیب و شرافت، بڑوں کا ادب و لحاظ اور رکھ رکھاؤ پایا جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے اس دوستی کو گوارا کر لیا کہ شاید لیلا کی صحبت سے آسماں بہتر ہو جائے۔ لیلا سے اس کی دوستی کالج کے زمانے میں ہوئی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ دونوں کے مزاج اور کیمسٹری میں کیا چیز مشترک تھی کہ پس منظر کے اعتبار سے کافی مختلف ہونے کے باوجود کالج کی رفاقت عمر بھر کی دوستی میں بدل گئی، مگر بدقسمتی سے اس دوستی میں آسماں نے لیلا کا اثر کم قبول کیا اور لیلا نے اس کا اثر زیادہ قبول کر لیا۔ لیلا میری بیٹی ضرور تھی مگر بدقسمتی سے وہ میرے جیسی نہ بن سکی۔ مجھ سے زیادہ وہ اپنے بڑے بھائی جمشید کی لاڈلی تھی، وہی بھائی جو میرا پہلوانٹی کا بیٹا تھا اور اسی کی طرح میدان حشر میں کہیں بھٹک رہا تھا۔ ایک طرف بڑے بھائی کا لاڈ پیار اور دوسری طرف آسماں کی دوستی۔ یہ آسماں اکلوتی ہونے کے ناطے خود والدین کی لاڈلی اور ناز و نعم میں پلی بڑھی تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج حشر کی اس خواری میں اسے اپنا حصہ وصول کرنا پڑ رہا تھا۔ میرے زمانے کی بیشتر اولادوں کو ان کے والدین کے لاڈ پیار نے برباد کر رکھا ہے۔ اولاد ہر دور میں والدین کی محبوب رہی۔ میرے زمانے میں یہ عجیب سانحہ رونما ہوا کہ ماں باپ اپنے بچوں کے عشق میں ایسے گرفتار ہوئے کہ خود ان کے کھلونے بن گئے۔ شاید یہ کم بچوں کا اثر تھا۔ پہلے ہر گھر میں 8-10 بچے ہوتے تھے، اس لیے والدین ایک حد سے زیادہ بچوں پر توجہ نہیں دیتے تھے، مگر میرے زمانے میں والدین کے 2-3 ہی بچے ہوتے اور ان کی زندگی کا واحد مقصد یہی بن گیا تھا کہ اولاد کے لیے سارے جہاں کی خوشیاں سمیٹ کر لے آئیں۔ وہ ان کے تمام ناز و نخرے اٹھاتے، ان کی تربیت کے لیے ان پر سختی کرنا انہیں برا لگتا، ان کی ہر خواہش پوری کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتے، ان کو بہترین تعلیم دلوانے کے لیے اپنا سب کچھ لٹا دیتے، یہاں تک کہ ان کے بہتر مستقبل کی خاطر انہیں دوسرے ملکوں میں تعلیم کے لیے بھیج دیتے، اور آخر کار یہ بچے بوڑھے والدین کو چھوڑ کر ترقی یافتہ ممالک میں سیٹ ہو جاتے۔ یہ نہ بھی ہو تب بھی نئی زندگی میں ماں باپ کا کردار بہت محدود تھا، لیکن ماں باپ اس سب کے باوجود خوش تھے۔ والدین کے نزدیک دین کی بنیادوں سے بچوں کو واقف کرانے سے زیادہ اہم یہ تھا کہ بچوں کو منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بولنا سکھا دیں۔ ایمان و اخلاق کی تعلیم دینے سے زیادہ ضروری یہ تھا کہ انتہائی مہنگے تعلیمی اداروں میں اعلیٰ تعلیم دلوا دیں۔ خدا کی سچی محبت، اس کے بندوں سے محبت، انسانوں کی خدمت اور خلق خدا کی خیر خواہی کے بجائے بچے اپنے والدین سے مفاد پرستی کی تعلیم لیتے رہے۔ بچوں کو خاندان کے بزرگوں کے بجائے ٹی وی کی تربیت سے آگاہ کیا گیا، جہاں تہذیب و شرافت اور اخلاق و شائستگی کے بجائے خواہش پرستی اور مادیت پسندی کا ایک نیا سبق ہر روز پڑھایا جاتا۔ آخرت کی کامیابی کے بجائے دنیا اور اس کی کامیابی کو اہم ترین مقصد بنا کر پیش کیا جاتا تھا۔ خدا، دین اور آخرت بس رسمی سی باتیں تھیں۔ دینداری کی آخری حد یہ تھی کہ کسی مولوی صاحب کے ذریعے سے بچے کو قرآن مجید ناظرہ پڑھوا دیا جاتا، رہا اس کا مفہوم تو نہ وہ مولوی صاحب کو معلوم ہوتا اور نہ والدین کو، اور نہ کبھی بچوں کو معلوم ہو پاتا۔ یہ لوگ کبھی سمجھ کر پڑھ لیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا کہ قرآن دنیا کی فلاح کے ذکر سے اتنا ہی خالی ہے جتنا ان کی زندگیاں آخرت کے تذکرے سے۔ اس کا سبب پچھلی دنیا میں کسی کی سمجھ میں آیا ہو یا نہیں، آج بالکل واضح تھا۔ جو دنیا میں گزاری وہ تو زندگی تھی ہی نہیں، وہ تو محض ایک امتحان کا پرچہ تھا یا راہ چلتے مسافر کا کسی سرائے میں گزارا ہوا ایک پہر۔ زندگی تو یہ تھی جو نہ ختم ہونے والی ایک انتہائی تلخ حقیقت بن کر آج سامنے آئی۔ ہم ذرا قریب پہنچے تو آسماں کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے لیلا کو ہلایا، لیلا نے گھٹنوں سے سر اٹھایا، اس کی نظر میری نظر سے چار ہوئی۔ ان آنکھوں میں ایسی بے بسی، ایسی وحشت اور دکھ تھا کہ میرا دل کٹ کر رہ گیا۔
وہ اٹھی، بھاگ کر مجھ سے لپٹ گئی اور پوری قوت سے رونے لگی۔ اس کی زبان سے ابو ابو کے سوا کچھ اور نکل ہی نہ رہا تھا۔ میں بڑی مشکل سے خود پر ضبط کر رہا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ یہ اگر روتی رہی تو کہیں میرے ضبط کا بند بھی میرا ساتھ نہ چھوڑ دے۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر کہا، بیٹا چپ ہو جا، میں نے تجھے بہت سمجھایا تھا نا، اس دن کے لیے جینا سیکھو، دنیا سوائے ایک فریب کے کچھ بھی نہیں۔ آپ ٹھیک کہتے تھے ابو، بس میری آنکھوں پر پٹی بندھی تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی سسکیوں کی آواز مزید بلند ہو گئی۔ وہ میرے سینے سے لگی ہوئی تھی اور میری نظروں کے سامنے سے اس کی پیدائش، اس کا بچپن، لڑکپن، جوانی اور زندگی بھر کے تمام مراحل کی تصویریں گزر رہی تھیں۔ کبھی بستر پر پڑی ہوئی وہ گڑیا جس کے رونے سے میں بے چین ہو جایا کرتا تھا، کبھی فراق پہنی ہوئی وہ پری جس کی ایک ایک ادا پر میں جاں نثار کرتا تھا، کبھی اسکول کے یونیفارم میں بیگ لٹکائے وہ معصوم سی کلی، کبھی کالج کے یونیفارم میں پھولوں جیسی وہ بچی، اور کبھی شادی کے جوڑے میں سجی میرے دل کا وہ ٹکڑا جو اس وقت سراپائے حسرت و یاس کی صورت بنے میرے سینے سے لگ کر تڑپ رہی تھی۔ مجھے لگا جیسے میرا دل پھٹ جائے گا۔ میں نے اسے اپنے بازوؤں سے پکڑ کر خود سے دور کر دیا اور اپنا سر پکڑ کر کھڑا ہو گیا۔ دعا پڑھیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ لیلا سکتی ہوئی آواز میں بولی، مجھے اپنے گھر والوں میں سے یہاں اور کوئی نہیں ملا، نہ میرا شوہر، نہ میرے بچے، نہ آپ لوگوں میں سے کوئی ملا سوائے بھیا کے۔ ان کی حالت بہت خراب ہے ابو، وہ بہت بے قراری سے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، انہیں بس ایک آپ ہی سے امید ہے۔ میں نے لیلا کی طرف دیکھ کر کہا، اس احمق نے دنیا میں بھی غلط امیدیں باندھی اور آج بھی غلط امیدیں باندھ رہا ہے۔ دنیا میں اسے اپنے کاروبار، بیوی اور بچوں سے ساری امیدیں تھیں، اس کا نتیجہ وہ آج بھگت رہا ہے، اور اب وہ مجھ سے امید لگا رہا ہے، حالانکہ میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اتنے میں آسماں بھی ہمارے قریب آ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ میری آخری بات سن کر بولی، انکل مجھے تو ساری امید آپ سے تھی، لیکن اب آپ بھی نا امید کر رہے ہیں۔ تمہیں یاد ہے آسماں، جب تم لیلا کے ساتھ پہلی دفعہ ہمارے گھر آئی تھی تو میں نے تم سے کیا کہا تھا؟ مجھے یاد ہے ابو، آپ نے اس سے کیا کہا تھا؟ آسماں کی جگہ لیلا نے جواب دیا، آپ نے کہا تھا، بیٹا تم میری بیٹی کی سہیلی ہو، دیکھو ایسی سہیلی بننا جو جنت میں بھی اس کے ساتھ رہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم دونوں خدا کو ناراض کر دو اور کسی بری جگہ تم دونوں کو ساتھ رہنا پڑے۔ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم دونوں ایک دوسرے کو الزام دو کہ تمہاری دوستی نے مجھے برباد کر دیا۔ آخری جملہ کہتے ہوئے لیلا پھر رونے لگی، اس کے ساتھ آسماں بھی سسکیاں بھرنے لگی۔ میں نے گردن گھما کر صالح کو دیکھا جو اس تمام عرصے میں خاموش کھڑا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاید وہ کوئی امید افزا بات کہے۔ مجھے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر وہ کہنے لگا، عبداللہ ویسے تو ہر فرد کا معاملہ صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا عمل اگر رائی کے دانے کے برابر بھی تھا تب بھی اس کے نامہ اعمال میں موجود ہوگا۔ ہر عمل کو آج پرکھا جائے گا، نیت، اسباب، محرکات، حالات، عمل اور اس کے نتائج، ایک ایک چیز کی جانچ ہوگی۔ فرشتے، در و دیوار، اعضاء و جوارح، ہر چیز گواہ بن جائے گی، یہاں تک کہ یہ بالکل متعین ہو جائے گا کہ ہر اچھا برا عمل کس جزا یا سزا کا مستحق ہے۔ نیکی کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک، صبر اور نصرت دین کے لیے کیے گئے کاموں کا بدلہ بے حد و حساب دیا جائے گا، جبکہ بدی کا بدلہ اتنا ہی ہوگا جتنی بدی کی ہوگی۔ البتہ شرک، قتل، زنا جیسے جرائم اگر نامہ اعمال میں آ گئے تو انسان کو تباہ کر دیں گے، جبکہ یتیم کا مال کھانا، وراثت کا مال ہڑپ کرنا، تہمت لگانا وغیرہ جرائم اتنے خطرناک ہیں کہ ساری نیکیوں کو کھا کر انسان کو جہنم میں پہنچا سکتے ہیں۔
اب یہاں سارے وہ گناہ گنا دیے گئے جو آپ اور میں ہم اپنے ارد گرد اور اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں کہ کون سا ایسا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں جو خواتین ہیں وہ زیادہ تر تہمت لگانے والا کام کرتی ہیں. آپ کو کوئی اتھینٹک بات کسی کے بارے میں پتہ بھی ہے تو اس کا پردہ رکھیں. اگر آپ پردہ نہیں رکھ سکتے تو کم از کم آپ اس کا پرچار نہ کریں، آپ تہمت نہ لگائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے اور میرے پردے رکھے. ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ کوئی بھی غلط بات کسی کے بارے میں ہم کم از کم اس تشہیر کا حصہ نہ بنیں. یہ سزا جزا کے معمولی ضابطے ہیں، ان کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ فیصلہ کریں گے. اور یقین رکھو کسی پر رائی کے دانے کے برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. تمہاری اولاد کے حوالے سے واحد امید افزا بات جو میں تمہیں پہلے بھی بتا چکا ہوں وہ یہ ہے کہ تمہارے جیسے سابقین کے علاوہ آج کے دن حساب کتاب کے ذریعے سے سچے اہل ایمان کی نجات کا معاملہ جلد یا بدیر ہو جائے گا. البتہ تم اپنی اولاد کو مجھ سے بہتر جانتے ہو کہ ان کی نجات کا امکان کتنا ہے. میں نے جواب دیا، مجھے زیادہ پریشانی اپنے بیٹے کی ہے. اس جواب میں میرے سارے اندازے، ساری امیدیں اور اندیشے جمع تھے. میں نے مزید تبصرہ کیا، اسے پیسے کمانے، گاڑی بنگلے اور دولت مند بننے کا شوق تھا. یہ شوق جس کو لگ جائے اسے کسی بھی برے حال میں پہنچا سکتا ہے. اس کے بعد اکثر لوگ حلال و حرام کو بھول جاتے ہیں، اچھے برے کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں. اگر کسب حرام سے بچ بھی جائیں تو اسراف، غفلت، نمود و نمائش، بخل، تکبر اور حق تلفی جیسی برائیاں انسان کو احتساب الہی کی اس عدالت میں لا کھڑا کرتے ہیں جہاں نجات بہت مشکل ہو جاتی ہے. میری بات کا جواب غیر متوقع طور پر آسمہ نے دیا. یہ ساری باتیں لیلا مجھے بتاتی تھی. اس نے آپ کی کچھ کتابیں بھی مجھے پڑھنے کو دیں مگر مجھے اردو پڑھنی نہیں آتی تھی. میری بدقسمتی کہ میری ساری زندگی غفلت، دنیا پرستی، فیشن، نمود و نمائش، اسراف و تکبر میں گزر گئی. مجھ پر حسین نظر آنے کا خبط سوار تھا. میں نے لاکھوں روپے زیور، کپڑوں اور کاسمیٹکس پہ تباہ کیے مگر غریبوں پر میں کبھی کچھ خرچ نہ کر سکی. کبھی کیا بھی تو اس کو بہت بڑا احسان سمجھا. حالانکہ اللہ نے تو مجھے بڑی مال اور بڑی دولت سے نوازا تھا. یہی نہیں، مجھے جب غصہ آتا تو میں بے دریغ اسے کمزور لوگوں پر اتارتی. باحیا لباس پہننا میرے نزدیک غربت کی علامت تھی. چغلیاں، غیبت اور عیب جو میرے لیے معمولی باتیں تھیں اور یہی معمولی باتیں آج اتنا بڑا روگ بن جائیں گی مجھے نہیں معلوم تھا. یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. ایک اچھی سی دعا کے ساتھ اپنی وائس کا اختتام کروں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انی اسألک فعل الخیرات، اے اللہ بے شک میں تجھ سے نیکیاں کرنے کا سوال کرتی ہوں، وترک المنکرات اور برائیوں سے بچنے کا سوال کرتی ہوں، وحب المساکین اور مسکینوں سے محبت کا سوال کرتی ہوں، وان تغفر لی اور یہ کہ تو مجھے بخش دے، وترحمنی اور تو مجھ پر رحم فرما، واذا اردت فتنة فی قوم اور جب تو کسی قوم کو آزمائش یا فتنے میں مبتلا کر، فتوفنی غیر مفتون تو مجھے بغیر آزمائش کے فوت کرنا. اور وَأَسْأَلُكَ حُبَّكَ اور اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت مانگتی ہوں، تیری محبت کا سوال کرتی ہوں، وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ اور میں اس کی محبت کا سوال کرتی ہوں جو تجھ سے محبت کرے، اور وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ اور اے اللہ میں اس عمل کی محبت کا سوال کرتی ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری یہ دعائیں قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین طریقے سے اپنی ذات سے مانگنا سکھائے اور ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کے بدلے ہم جو کچھ مانگیں وہ ہمیں عطا کرے. جو مانگنے سے رہ جائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں وہ بھی عطا کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.